حضرات ایک کہاوت بہت مشہور ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، ایک خراب ہو جائے تو گاڑی کا چلنا ممکن نہیں ہوتا۔ اسی طرح خواتین و حضرات شادی بھی ایک مضبوط بندھن ہے۔ شادی انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ آپ اپنا سب کچھ اپنے شریک حیات کے نام کر دیتے ہیں، مگر یہ اس قدر انتہائی رشتہ ایک انتہائی نازک ڈور سے بندھا ہوتا ہے۔ یہ ڈور کسی جلد بازی، بے وقوفی سے ٹوٹ سکتی ہے، لہٰذا اس رشتے کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ اعتماد، سچائی، ذمہ داری بہت ضروری ہے۔ صرف محبت سے کام نہیں چلتا، صبر و تحمل، استقامت اور قوت برداشت ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ رشتہ جس قدر محبت چاہتا ہے اتنی توجہ اور عزت بھی مانگتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے اس رشتے کو آخر تک نبھاتے ہیں، جبکہ شک کا ذرا سا بھی بیج اس رشتے کو تہس نہس کر کے رکھ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر مردوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ شادی کے کچھ عرصے بعد ان کی اپنی بیوی سے محبت کم ہوتی جاتی ہے، جو کہ شادی سے پہلے سوچی جاتی ہے یا شادی کے بعد شروع ہونے والے چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرموداد میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر اس میں وجہ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، میری شادی کو کچھ عرصہ گزر چکا ہے، اب مجھے میری بیوی اچھی نہیں لگتی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ آئیے خواتین و حضرات اس بارے میں ہم جانتے ہیں۔ حضرات ہم بات کر رہے تھے حضرت علی کے فرمان کے حوالے سے، جو انہوں نے شادی کے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے جو جواب اس شخص کو دیا وہ یہ تھا کہ جب ایک شخص نے پوچھا کہ میری شادی کو کچھ عرصہ گزر چکا ہے اور مجھے اپنی بیوی سے محبت نہیں رہی، تو بھائی اور بہنوں اس جواب کو غور سے سنیے گا، جو جواب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اکثر انسان کے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں، جو انسان جس کی تمنا کرتا ہے، تو جب وہ چیز ان کو مل جاتی ہے تو انسان اس پہ ناشکری کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ پاک نے انسان کو ایسی ہزاروں نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن نعمتوں کو ہم 24 گھنٹے استعمال کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم ناشکری کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں پہ کبھی نظر ہی نہیں ڈالتے۔ اور جس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے اس کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی بیوی سے کچھ عرصہ بعد ناخوش ظاہر ہوتا ہے، جو کہ ناشکری ہے۔ ہم بہت ساری ایسی چیزیں 24 گھنٹوں میں استعمال کرتے ہیں، جیسے آنکھیں، ہاتھ، ناک، کان اور ایسی بہت ساری نعمتیں جن سے ہماری زندگی آسان رہتی ہے، مگر انسان فطری طور پر ایک ناشکری کا مرتکب ہوتا ہے ان تمام نعمتوں ہونے کے باوجود، جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو اپنے بندے کے لیے فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے اس میں خیر ہوتی ہے، اگر بظاہر وہ اس کو پسند ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم پوشیدہ ہوتا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ نعمت اس بندے کے لیے اچھی ہے یا بری ہے۔ خواتین و حضرات آپ نے سنا ہے کہ انسان کا اللہ پر یقین کی کمی اور اللہ کے ساتھ محبت کی کمی کی یہ خاص نشانی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے انکار کرے۔ خواتین و حضرات اب ہم آپ کو کچھ ایسے ٹپس بتائیں گے جس سے آپ کی ازدواجی زندگی بہترین ہو سکتی ہے اور میاں بیوی کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات میاں بیوی میں تعلقات خوشگوار ہوں تو زندگی جنت بن سکتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ باتیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ ایک دوسرے کی ناپسندیدگی کی وجہ سے یہ رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں اور اکثر ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے فکر کرنا۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کا خیال نہیں رکھے گا تو اس رشتے میں دراڑ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہی اس رشتے کی مضبوطی کی ضمانت ہے، لیکن رشتہ ٹوٹنے کی جانب اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ رشتہ ٹوٹنے کی جانب گامزن ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کرنا ایک اچھی چیز ہے۔ ہمارے مذہب میں بھی اس کا درس دیا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں سے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کسی کو ایک دوسرے پر طنز نہ کیا جائے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا رشتہ جلد کمزور ہو جائے گا، کیونکہ یہ انسانی جبلت ہے کہ انسان کو طنز بالکل پسند نہیں ہوتا اور خاموشی انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے محسوسات کا اظہار نہیں کرتے تو آپ کے ساتھی کو
आपके जज्बात का पता ही नहीं चलता, बल्कि ये ताल्लुक में बदमज़गी पैदा करता है और इससे अशद नुकसान हो सकता है। अगर हम ये बात समझ लें कि हमारा जीवन साथी एक फजूल चीज है और हम इसे नजरअंदाज करना शुरू कर दें, तो ऐसी सूरत में कई कबाहतें जन्म लेती हैं। ये किसी भी सूरत मुमकिन नहीं कि आपकी बीवी या आपका शौहर आपसे दगा करे। असल में ख्वातीन व हज़रात, होता ये है कि मियाँ और बीवी शादी से पहले अपनी जिंदगी एक मुख्तलिफ अंदाज से गुजार रहे होते हैं और शादी के बाद मियाँ और बीवी चाहते हैं कि वो एक दूसरे के मुताबिक ढल जाएं, मगर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो एक अलग तरीके से जिंदगी में परवरिश करके यहाँ तक पहुँचा है और बीवी एक अलग तरीके से अपनी परवरिश के दौरान से गुजरकर यहाँ तक पहुँची होती है। तो लिहाजा इन दोनों में से एक दूसरे की आदत को बदलना इंतहाई मुश्किल होता है। वक्त के साथ साथ ये तब्दीली शायद मुमकिन हो जाए, मगर मुकम्मल तौर पर तब्दील करना इंतहाई मुश्किल और नामुमकिन हो सकता है। और एक और सबसे बड़ी खामी देखने में आई है जिनसे रिश्ते टूट जाते हैं कि इंसान एक दूसरे के माजी को खुरे देना शुरू कर दे, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं और इससे रिश्ते अक्सर टूट भी जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता आप ऐसी सूरत हाल से दो चार हैं तो इस सूरत हाल से आप बाहर निकल आएं और एक दूसरे के साथ समझौता करके खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें और हमेशा अल्लाह के फैसलों पर राजी रहें। एक मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा कि ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आने वाले वक्त में घर की बेसुकूनी और परेशानी और इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब क्या होगा। बस ये सुनना था कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ए शख्स, आने वाले वक्त में इंसान की सबसे बड़ी बेसुकूनी और बर्बादी का सबब उसकी औरत की बगावत होगी। उस आदमी ने परेशान होकर कहा कि ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, औरत की बगावत बेसुकूनी की वजह कैसे बन सकेगी। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि औरत की बगावत इसलिए होगी क्योंकि मर्द औरत के हकूक पामाल करने लगेंगे, अपनी बीवियों को गुलाम समझेंगे, इनको बेइज्जत करने लगेंगे और यूं इंसान अपने सुकून को खुद अपने हाथों ही दफन करेगा। उस आदमी ने कहा कि ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, औरत के कौन से हकूक उसके मर्द पर वाजिब हैं। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, पहला हक, मर्द जब भी अपनी औरत से बात करे तो अच्छे इखलाक के साथ बात करे, इसकी इज्जत करे और इससे प्यार से बात करे।